السلام علیکم ناظرین، میرے چینل پر آپ کا خوش آمدید۔ محاذات فقہ کے لیکچر میں آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے جرائم کی بڑی قسمیں۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جرائم کی قسمیں۔ جرائم کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ یہ وہ بنیادی تصورات ہیں جن کے مطابق شریعت نے جرم و سزا کا ایک نظام دیا ہے۔ اسلامی شریعت یہ محسوس کرتی ہے کہ جتنے جرائم انسانی معاشروں میں پائے جاتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ انسانی تجربہ اور مشاہدہ اس کا شاہد ہے۔ آپ دنیا میں جرائم کی تاریخ کا جائزہ لیں، اعداد و شمار جمع کریں، دنیائے قدیم اور دنیائے جدید دونوں کے اعداد و شمار جمع کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جرائم کی عموماً دو قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ جرائم تو وہ ہوتے ہیں جو دنیا کے ہر انسان ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ کوئی انسانی معاشرہ ان جرائم سے یکساں خالی نہیں ہے۔ اس کے برعکس کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں جو بعض معاشروں میں پائے جاتے ہیں اور بعض میں نہیں پائے جاتے۔ مثال کے طور پر چوری ہر معاشرے میں ہوتی ہے۔ کوئی معاشرہ ایسا نہیں ہے جہاں چوریاں نہ ہوتی ہوں۔ امریکہ اور فرانس میں بھی چوریاں ہوتی ہیں، جرمنی میں بھی چوریاں ہوتی ہیں، بھارت اور پاکستان میں بھی چوریاں ہوتی ہیں۔ پہلے بھی ہوتی تھیں، آج بھی ہوتی ہیں اور شاید آئندہ بھی ہوں۔ اس طرح نشہ کرنے والے ہر معاشرے میں ہوتے ہیں۔ شراب پینے والے، کوئی اور نشہ کرنے والے، مثلا افیم، بھانگ، ہر قسم کا نشہ کرنے والے ہر ملک ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ کہیں کم ہوتے ہیں، کہیں زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ہوتے ہر جگہ ہیں۔ اخلاقی اور جنسی جرائم بھی ہر معاشرے میں ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے مذہب اور ترقی یافتہ معاشروں میں یہ جرائم ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے ممالک کے سربراہ اخلاقی اور جنسی نوعیت کے جرائم میں ملوث بھی ہوتے ہیں اور ان کی داستانیں اخباروں اور ریڈیو پر آئے دن بیان ہوتی رہتی ہیں اور ان کو شرم بھی نہیں آتی اور انہیں اپنا آئیڈیل سمجھنے والوں کو ندامتی محسوس نہیں ہوتی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مذہب سے مذہب معاشروں میں یہ جرائم ہوتے ہیں اور اس سے کوئی معاشرہ پاک نہیں ہے۔ اس لیے شریعت نے ایک قسم تو ان جرائم کی بتائی ہے جو ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ گویا انسانوں کے مزاج کو اگر صحیح اخلاقی حدود میں نہ رکھا جائے تو اس کا بہت امکان ہے کہ وہ جرائم وقوع پذیر ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس کچھ اور جرائم ایسے ہوتے ہیں جو بعض معاشروں میں ہوتے ہیں اور بعض میں نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر کھانے کی چیزوں میں ملاوٹ کا جرم مغربی دنیا میں نہیں ہوتا، لیکن ہمارے ملک میں یہاں ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں ہر چیز میں ملاوٹ ہوتی ہے، ہر چیز میں، چاہے وہ کھانے پینے کی ہو، ادویات ہوں یا کسی اور چیز ہو۔ کوئی جیسے کپڑے میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے کہ ناکارہ قسم کا جو دھاگا ہوتا ہے یا رنگ ہوتا ہے وہ کپڑے میں بھی لگا دیتے ہیں، تو ہر چیز میں ہمارے ہاں ملاوٹ ہوتی ہے۔ لوگ چند پیسوں کی خاطر لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں۔ مغربی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو بہت کم ہوتا ہے۔ ہاں، ان کے ہاں کچھ جرائم ایسے بھی ہیں جو ہمارے ہاں نہیں ہوتے۔ ہاں، اگر ہم نے مغرب کو بہت زیادہ ہی فالو کرنا شروع کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ جو جرائم ان کے ہاں ہوتے ہیں ہمارے ہاں نہیں ہوتے تو وہ ہمارے ہاں بھی ہونے لگ جائیں۔ خیر، یہ تو دور کی بات ہے۔ اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جرائم حدود۔ شریعت نے وہ جرائم جو ہر جگہ ہوتے ہیں ان کی بڑی سخت سزا مقرر کی ہے، اور ان سخت سزاؤں کا مقصد یہ ہے کہ انسانی معاشرے کی وہ اخلاقی اقتدار جو شریعت چاہتی ہے کہ ہر انسانی معاشرے میں پائی جائے، ان کا تحفظ ہے۔ انسانی جان کا تحفظ، انسانی عزت کا تحفظ، انسانی مال کا تحفظ اور خاندان کا تحفظ شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ انسانی جان کا تحفظ شریعت کے مقاصد میں سب سے اول ہے۔ خاندان کا ادارہ جب وجود میں آتا ہے تو اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہوتی ہے۔ اگر یہ دو چیزیں موجود نہ ہوں تو خاندان کا وجود نہیں ہو سکتا۔ اگر ان دو کے بغیر وجود آ بھی جائے گا تو تباہ ہو جائے گا، جس طرح کہ مغرب میں تباہ ہو گیا ہے۔ وہاں 60% خاندان شادی کے 5-10 سال بعد ٹوٹ جاتے ہیں۔
اس لیے کہ وہاں یہ بنیادی اقتدار و تصورات موجود ہی نہیں ہیں۔ سب سے پہلا بنیادی تصور جو ہے وہ ہے حیا کا۔ ان کے پاس انگریزی زبان میں حیا کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ شرم الگ چیز ہے، حیا الگ چیز ہے۔ حیا ایک جامع اصطلاح ہے جس میں احساس ذمہ داری، اخلاقی اقتدار کی پاسداری کا عزم، یہ سب چیزیں حیا میں شامل ہیں۔ انسانی معاشرے کی اساس اگر حیا پر ہو تو بے شمار اچھائیاں ایسی ہیں جن پر خود بخود عمل ہوتا چلا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین میں ایک بنیادی اخلاقی اصول ہوتا ہے جس کو وہ دین لے کر چلتا ہے۔ آپ مختلف مذاہب کو دیکھیں، ہر مذہب میں کسی ایک اخلاقی خوبی کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں اگر کسی ایسی اخلاقی خوبی کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا جائے تو وہ حیا ہے۔ حیا کے نتیجے میں ہمیشہ خیر ہی پیدا ہوگی، کبھی شر پیدا نہیں ہوگا۔ یہ بھی ایک حدیث ہے، یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ یاد رکھیں کہ اسلامی معاشرہ اجتماعی روابط کی اساس، یہ سب سے پہلا اصول جو ہے وہ ہے حیا، اور اس کا دوسرا اصول عدل ہے۔ عدل و انصاف، مکمل عدل و انصاف اور حتی الامکان عدل و انصاف۔ عدل ظلم کی ضد ہے، یعنی کسی چیز کو اپنی اصل جگہ کے بجائے کسی دوسری جگہ رکھ دینا۔ اگر کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر رکھا جائے گا تو یہ اس چیز کے ساتھ ظلم ہے، اور اگر اس چیز کو اس کی اصلی جگہ یعنی مناسب جگہ پر رکھا جائے گا تو یہ عدل ہے۔ تلوار وہاں استعمال کریں جہاں اس کو استعمال کرنا چاہیے، یہ عدل ہے، اور جہاں استعمال نہیں کرنا چاہیے اور آپ استعمال کریں گے تو یہ ظلم ہوگا۔ کسی کو سزا دینی ہو تو جہاں سزا دینی چاہیے وہاں دیں، اور اتنی ہی سزا دینا عدل ہے۔ جہاں سزا نہیں دینی چاہیے وہاں سزا دینا ظلم ہے۔ پیسے کا استعمال جہاں کرنا چاہیے وہاں کریں گے تو عدل ہوگا، اور اگر نہیں کریں گے تو ظلم ہوگا۔ قرآن مجید نے حدود کے بارے میں بالخصوص اور سزاؤں کے بارے میں جو احکام دیے ہیں، ان میں شریعت نے اس اعتبار سے فرق رکھا ہے کہ کیا جرم کا ارتکاب خاموشی سے ہوا، خفیہ انداز میں ہوا ہے، یا اس کا ارتکاب کھلم کھلا اعلان کر کے ہوا ہے۔ اگر یہ جرم چھپ کر کیا گیا ہے اور اس میں بندے کا کوئی حق متاثر ہوا ہے تو پھر بندے کو اختیار ہے کہ عدالت میں جا کر اپنا حق وصول کرے، اور جو ثبوت اور گواہی اس کے حق میں پیش کرنا چاہتا ہے پیش کرے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اگر وہ حق اللہ کا حق ہے تو پھر شریعت نے اس کو دوہرا جرم قرار دیا ہے۔ ایک تو خود ایک غلط فعل کا ارتکاب جرم ہے، اور دوسری بے حیائی کا ارتکاب اس انداز میں کھلم کھلا کیا گیا ہے۔ جرم اس طرح کیا گیا ہے کہ 10 آدمیوں نے دیکھا اور چاہ گواہ فراہم ہو گئے، یہ دوہرا جرم ہے۔ قرآن مجید نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں فحاشی اور بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک جرائم کی قسموں کے بارے میں تھا۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ معذرات فیق کے مزید لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔